پھر 10ویں شرط یہ ہے کہ اس عاجز سے عقد اخوت محض للہ با اقرار طاعت در معروف باندھ کر اس پر تا وقت مرگ قائم رہے گا، اور اس عقد اخوت میں ایسا اعلیٰ درجے کا ہوگا کہ اس کی نظیر دنیاوی رشتوں اور تعلقوں اور تمام خادمانہ حالتوں میں پائی نہ جاتی ہوں گی۔ فرماتے ہیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ نبی ان باتوں کے لیے حکم دیتا ہے جو خلاف عقل نہیں ہے، آن وسلم کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، اور ان باتوں سے منع کرتا ہے جن سے عقل بھی منع کرتی ہے، اور پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ناپاک کو حرام ٹھہراتا ہے، اور قوموں کے سر پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جس کے نیچے وہ دبی ہوئی تھی، اور ان گردنوں کے توقوں سے وہ رہائی بخشتا ہے جن کی وجہ سے گردنیں سیدھی نہیں ہو سکتی تھیں۔ بس جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے اور اپنی شمولیت کے ساتھ اس کی قوت دیں گے اور اس کی مدد کریں گے اور اس نور کی پیروی کریں گے جو اس کے ساتھ اتارا گیا، وہ دنیا اور آخرت کی مشکلات سے نجات پائیں گے۔ یعنی یہ شرعی احکامات ہیں اور یہی معروف احکام ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ایک انسان کی دنیاوی توقوں سے نجات بھی اسی میں ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اب میری طرف دوڑو کہ وقت ہے کہ جو شخص اس وقت میری طرف دوڑتا ہے میں اس کو اس سے تشبیہ دیتا ہوں کہ جو عین طوفان کے وقت جہاز پر بیٹھ گیا، لیکن جو شخص مجھے نہیں مانتا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ طوفان میں اپنے تئیں ڈال رہا ہے اور کوئی بچنے کا سامان اس کے پاس نہیں۔ سچا شفیع میں ہوں جو اس بزرگ شفیع کا سایہ ہوں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوں، اور اس کا ذل جس کو اس زمانے کے اندھوں نے قبول نہ کیا اور اس کی بہت ہی تحقیر کی، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ فرماتے ہیں اور تم، اب ہمیں نصیحت کرتے ہوئے آخر میں بیان ہے، اور تم اے میرے عزیزو، میرے پیارو، میرے درخت وجود کی سرسبز شاخو، جو خدا تعالیٰ کی رحمت سے جو تم پر ہے میرے سلسلہ بیت میں داخل ہو اور اپنی زندگی، اپنا آرام، اپنا مال اس راہ میں فدا کر رہے ہو۔ پھر فرماتے ہیں اس بارے میں کہ کون عزیز ہیں؟ فرمایا کہ میرا دوست کون ہے اور میرا عزیز کون ہے؟ وہی جو مجھے پہچانتا ہے۔ مجھے کون پہچانتا ہے؟ صرف وہی جو مجھ پر یقین رکھتا ہے کہ میں بھیجا گیا ہوں اور مجھے اس طرح قبول کرتا ہے جس طرح وہ لوگ قبول کیے جاتے ہیں جو بھیجے گئے ہوں۔ دنیا مجھے قبول نہیں کر سکتی کیونکہ میں دنیا میں سے نہیں ہوں، مگر جن کی فطرت کو اس عالم کا حصہ دیا گیا ہے وہ مجھے قبول کرتے ہیں اور کریں گے۔ جو مجھے چھوڑتا ہے وہ اس کو چھوڑتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، اور جو مجھ سے پیوند کرتا ہے وہ اس سے کرتا ہے جس کی طرف سے میں آیا ہوں۔ میرے ہاتھ میں ایک چراغ ہے، جو شخص میرے پاس آتا ہے ضرور وہ اس روشنی سے حصہ لے گا، مگر جو شخص وہم اور بدگمانی سے دور بھاگتا ہے وہ ظلمت میں ڈال دیا جائے گا۔ اس زمانے کا حسن حسین میں ہوں، مضبوط قلعہ میں ہوں، حفاظت میں رکھنے والا قلعہ میں ہوں۔ جو مجھ میں داخل ہوتا ہے وہ چوروں اور قزاقوں اور درندوں سے اپنی جان بچائے گا، مگر جو شخص میری دیواروں سے دور رہنا چاہتا ہے ہر طرف سے اس کو موت درپیش ہے اور اس کی لاش بھی سلامت نہیں رہے گی۔ مجھ میں کون داخل ہوتا ہے؟ وہی جو بدی کو چھوڑتا ہے اور نیکی کو اختیار کرتا ہے اور کجی کو چھوڑتا ہے اور راستی پر قدم مارتا ہے اور شیطان کی غلامی سے آزاد ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کا ایک بندہ مطیع بن جاتا ہے۔ ہر ایک جو ایسا کرتا ہے وہ مجھ میں ہے اور میں اس میں ہوں، مگر ایسا کرنے پر فقط وہی قادر ہوتا ہے جس کو خدا تعالیٰ نفس مزکی کے سائے میں ڈال دیتا ہے۔ تب وہ اس کے نفس کی دوزخ کے اندر اپنا پیر رکھ دیتا ہے تو وہ ایسا ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ گویا اس میں کبھی آگ نہیں تھی۔ ایک پاک انسان جب بنتا ہے، جب اس میں نفس کی دوزخ میں جب پاؤں رکھتا ہے، انسان کو نفس اپنے آپ کو پاک کرتا ہے اپنے نفس کو، تو پھر جتنے بھی نفس کی آگ تھی وہ اس کی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ فرمایا جیسے کہ اس میں کوئی آگ تھی نہیں، تب وہ ترقی پر ترقی کرتا ہے اور یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کی روح اس میں سکونت کرتی ہے اور ایک تجلی خاص کے ساتھ
رب العالمین کا استوا اس کے دل پر ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے دل پر اپنا عرش قائم کرتا ہے، تب پرانی انسانیت اس کی جل کر ایک نئی اور پاک انسانیت اس کو عطا کی جاتی ہے، اور خدا تعالیٰ بھی ایک نیا خدا ہو کر نئے اور خاص طور پر اس سے تعلق پکڑتا ہے، اور بہشتی زندگی کا تمام پاک سامان اسی عالم میں اس کو مل جاتا ہے۔ بس یہ وہ تعلیم اور خواہشات ہیں جس پر چلنے اور پورا کرنے کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے توقع کی ہے۔ حقیقی بیت کنندہ کا یہ معیار مقرر کیا ہے۔ بس آج کے دن ہمیں اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم ان شرائط پر اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں اور غلطیوں کو معاف فرمائے، انہیں دور فرمائے، اور ہمیں اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی نیکیاں ہمارے اندر ہیں تو ان کے معیار پہلے سے بلند ہوتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بلند کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کے مقصد کو پورا کرنے والے بن سکیں۔